حیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے ایران پہ یہ ایک دہشت گردی ہے اور ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اسٹرانگ ورڈز میں. اور ہماری ڈیمانڈ تھی ریزولوشن میں بھی, جوائنٹ ریزولوشن تھی کہ امیجیٹ OIC کی کانفرنس اور جتنے اسلامی ملک ہیں وہ متحد ہو کے اس کی مزاحمت کریں اور آگے سے بڑھیں. نمبر ایک. نمبر دو, جو امپورٹنٹ چیز ہے بلانا چاہیے, امیجیٹ بلانا چاہیے اور ایران کے ساتھ سارے مسلمان ممالک شانہ بشانہ کھڑے ہوں اس ان کے ضرورت کی گھڑی میں. دوسری اہم چیز یہ ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بجٹ کی سپیچ ہوئی اور بدقسمتی سے خوف تھا میرا خیال ہے حکومت پہ, اس کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس چیز کا خوف تھا, پر جتنے سسٹم تھے ساؤنڈ سسٹم اسمبلی کے اندر وہ سارے کے سارے بلاکڈ. وائی فائی سسٹم اسمبلی کا میری سپیچ کے دورانیے کے لیے بلاکڈ. جمعے کی نماز ہوئی, اس سے پہلے بھی میں نے اسپیکر کو آگاہ کیا, اسپیکر نے ایکشن نہیں لیا. جمعے کی نماز کے بعد ہمارے چیف ویپ صاحب گئے اور اسپیکر نے کمٹ کیا کہ جی میں یہ کھلواتا ہوں, نہیں ہونا چاہیے, گو کہ سینٹ کی ٹرانسمیشن جا رہی تھی. پھر بھی انہوں نے نہیں کیا, صرف میرا خیال ہے آخری گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ انہوں نے کیا. تو جو بھی یہ حجوج ماجوج وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم کو انہوں نے تباہ و برباد کی ہے. اور یہ علامت ہے کہ پاکستان میں نہ آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ کسی چیز کو الاؤ کرتے ہیں, نہ ڈیموکریسی ہے, نہ اظہار رائے ہے. اور جب یہ چیزیں نہیں ہوتی ہے تو ملک میں کیا ترقی ہونی اور کیا انویسٹمنٹ آنی. دوسری اہم بات یہ ہے کہ فائنانس منسٹر بار بار وہ بات کرتا ہے کہ ملک میں سٹیبلائزیشن ہونی چاہیے, اکانومی کی سٹیبلائزیشن. اچھا لفظ ہے انگریزی کا, پر خواتین و حضرات سٹیبلائزیشن اور یہ چیزیں اکانومی میں جب آتی ہیں, مطلب اکانومی جب بڑھ رہی ہوتی ہے یا بہتری کی طرف جاتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ سٹیبل طریقے سے جائے. پر جس وقت یہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ گروتھ بھی نہیں الاؤ کریں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ سٹیبلٹی یا سٹیبلائزیشن تو پھر آپ کے قبرستان میں ہوتی ہے. تو اس رجیم نے پاکستان کی معیشت کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا ہے. اور موٹی موٹی بات بتاتا ہوں, ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, وہ ہم نے اکنامک سروے میں بھی کور کیا اور باقی جگہوں میں بھی ہم نے کور کیا ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کا اس وقت جو غربت کی لکیر سے نیچے لوگ چلے گئے وہ تقریباً آپ کے 12 کروڑ لوگوں کے قریب, اور تقریباً آپ کا 45% پاپولیشن غربت کے نیچے چلی گئی ہے. آپ کے بے روزگاری کی شرح آپ کی 22% سے زیادہ ہی ہے, اور تقریباً 2 کروڑ لوگ اس وقت بے روزگار ہیں. اور اس میں یا آپ یوتھ دیکھیں, نوجوان 15 سے 22 سال کے لوگ, تو تقریباً وہ 62 لاکھ لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں, اور اس کی شرح 29% بنتی ہے بے روزگاری کی. یہ حالات ہیں سونے پہ سہاگا کہ آپ کی قوت خرید جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو گئی ہے, اور آپ کا تقریباً جو قوت خرید ہے وہ 58% کم ہو گئی ہے. یعنی کہ جو شخص 22 اپریل تک 2022 10 اپریل تک وہ یا کما رہا تھا 1 لاکھ روپے, تو وہ آج تقریباً 45-46 لاکھ روپے اس کا بنتا ہے. اس کے ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ PDM-1 حکومتی شہباز شریف کی پہلے ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد جب آئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد, اس کے بعد جو اس کی ایکسٹینشن حکومت تھی وہ PDM-2 اس کو میں کہتا ہوں, اور PDM-3 ابھی یہ انسٹالڈ رجیم جو ہے یہ PDM-3 ہے. خواتین و حضرات, انہوں نے جو ہم سب پہ ٹیکس عائد کیا ہے وہ 42.5 ٹریلین روپیز ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, 42.5 ٹریلین کو کیا ہوگا آپ کا خرب, آپ کا خرب ہے, اور یہ آپ کا بن گیا تقریباً 42,500 بلین روپیز. یہ انہوں نے ٹیکس عائد کیا ہے ان 3-3.5 سالوں پہ. انڈائریکٹ ٹیکس ہے, اور یہ PDL کے علاوہ میں فگر بتا رہا ہوں. اور اس پہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں سیلریڈ جو لوگ ہیں ہمارے محنت کش جو ملازم پیشہ ہیں ان کی تنخواہوں پہ انہوں نے ڈائریکٹ ٹیکس کیا, باقی جگہوں پہ نہیں کیا.
اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ان 3 سالوں میں یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس اس فیشسٹ رجیم نے اکٹھا کیا ہے، یہ پاکستان میں 14 سالوں میں اتنا نہیں ہوا جتنا انہوں نے 3 سالوں میں انڈائریکٹلی لوگوں کا گلا گھوٹا ہے، گھوٹ کے رکھ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت کاروبار بند ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکسپورٹ کی فگرز، یہ ان کے اپنی اکنامک سروے ہے، تو اس پہ ایکسپورٹ ہے جناب 27.3 ارب ڈالر اور امپورٹس تقریباً 48.6۔ ابھی ایکسپورٹس جو ہیں آپ کی وہ سٹیگننٹ ہیں، نہ وہ بڑھ رہی ہیں نہ کم ہو رہی ہیں، وہ تقریباً برابر جا رہی ہیں۔ فائنانس منسٹر سے میرے دونوں ساتھی فائنانس کمیٹی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ڈے 1 سے میں پوچھ رہا ہوں آپ نے جناب فائنانس منسٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ میں اکانومی کو ہم لوگ کمپیٹیٹو بنانا چاہتے ہیں، پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں، تو میں نے کہا آپ بتا دیں کہ وہ پیمانے کیا ہیں جس کے تحت ہم لوگ اس کو ناپیں گے۔ ابھی تک ان کا جواب نہیں آیا اور مجھے پوری امید ہے کہ نہ ہی آئے گا۔ پھر آپ آتے ہیں جناب والا کہ یہاں پہ آپ یہ بجٹ ڈاکیومنٹ میں کہ آپ کا یہ معیشت بڑھے گی کیسے۔ پچھلے سال کا بجٹ ڈاکیومنٹ آپ دیکھیں تو تقریباً آپ کی جو خسارہ تھا آپ کا پچھلے سال، وہ خسارہ انہوں نے پورا کیا تقریباً 92-93% انہوں نے بینکنگ سے بوروئنگ کر کے مقامی بینکوں سے کی۔ خواتین و حضرات، اس سال خسارے کی جو شرح ہے وہ 6,501 ارب روپے ہے اور 6,309 ارب روپیہ یہ بینک سے قرضہ لے کے مقامی بینکوں سے تو پورا کریں گے، تو لہٰذا 97% خسارہ یہ بینک سے بوروئنگ کر کے لیں گے۔ جب بینک سے 97% خسارہ بورو کر کے لیں گے، ادھار لیں گے، تو پھر بینکوں کے پاس کیا رقم بچے گی کہ وہ نجی شعبے کو کچھ دیں گے یا زرعی شعبے کو کچھ دیں گے؟ پھر تو وہ ختم ہوگی بات۔ بینکرز کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ایک افسر وہ ڈپیوٹ کر دیں کہ جی حکومت کے ساتھ آپ ڈیل کریں، باقی سارے گاہک جو ہیں وہ جائیں اپنا کام کریں، تو لہٰذا آپ کی معیشت مزید گرے گی۔ اور جو یہ گروتھ فگرز کے بتا رہے ہیں کہ جی ہماری گروتھ فگر جو ہے یہ اس تناسب سے گرو کر رہی ہے، یہ ٹوٹل ابھی آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ ٹیکسٹائل کا انہوں نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نیگیٹو، باقی ساری چیزیں نیگیٹو، آپ کا جو اللہ بھلا کرے ایگریکلچرل گروتھ ریٹ یہاں پہ 0.56%، وہ میں نے بتا دیے ڈیٹیلز میں، اس میں میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کی انڈسٹریل ایکٹیویٹی 0 کے قریب، کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا، تو لہٰذا یہ انڈائریکٹ ٹیکسز پہ ہی انحصار کر رہے ہیں۔ اس اکانومی میں امپورٹس کے بارے میں اس وقت بھی یہ انہوں نے انڈائریکٹ بتایا ہوا ہے اسٹیٹ بینک کے ذریعے کہ ایل سیز لیٹرز آف کریڈٹ کوئی کاروبار کھولے تو ان کو کہتے ہیں ایک دم نہ کھولیں کیونکہ فورن ایکسچینج باہر جائے گا۔ تو اس وقت خواتین و حضرات حالات پاکستان کی معیشت کے یہ ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت نے بالکل اکانومی کو کل کر کے مار کے رکھ دیا ہے۔ آگے ہمیں کوئی امید کی کرن بنی نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ ایکٹیویٹی ہونی نہیں ہے، کاروبار کی ریل پیل نہیں ہونی۔ آئی ٹی سیکٹر کی یہ بڑا بات کرتے ہوتے ہیں، پر آئی ٹی سیکٹر کے جو ایکسپورٹرز ہیں، جو جینوئن ایکسپورٹرز ہیں، وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں اور وہیں سے وہ کام کریں۔ یہاں پہ جو باقی مل اونرز ہیں یا ایٹسٹرا، انہوں نے اپنا فرنٹ ایک بنایا ہوا ہے کہ فکس ٹیکس رجیم کے تحت ان کی جو اماؤنٹس ہیں وہ باہر ٹرانسفر کر سکیں اور ان کو ٹیکس بینیفٹ ملے۔ یہاں پہ سب سے 3-4 اہم باتیں میں کر کے پھر اجازت چاہوں گا، پھر میرے ساتھی اسامہ صاحب اور مبین جٹ صاحب بات کریں گے آپ سے ڈیٹیل میں، کہ اس بنیادی چیز میں آپ کی پرائیویٹائزیشن 0/0 اور نہ ہی مجھے نظر آ رہی ہے کہ ہوگی آگے۔ آپ کا 50% جو آپ کا ریونیو ہے وہ آپ کا چلا جائے گا آپ کے ڈیٹ سروسنگ میں۔ آپ کی انٹرسٹ پیمنٹس آپ کی جو ٹوٹل آ رہی ہیں، انکم آپ کی ریونیو آ رہا ہے وہ 17,573 ارب روپے ہے اور اس میں سے آپ کا انٹرسٹ پیمنٹس 8,207 ارب روپے، 50% ادھر چلا گیا۔ بقیہ آپ کا تقریباً 20% آپ کا چلا جائے گا ڈیفنس میں۔ پیچھے پی ایس ڈی پی کر دیں، آپ کے پاس اونے پونے کو چیز رہ گئی اور پی ایس ڈی پی پہ اس بار بھی کوئی خاطر خواہ وہ مجھے نظر نہیں آتی، موومنٹ نظر نہیں آ رہی۔ کے پی کو
1000 अरब रुपए में से खैबर पख्तूनख्वा को इन्होंने सिर्फ 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। और आज स्पीच में भी मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो कलेक्टिव पनिशमेंट देती थी कि कोई गांव वाला शख्स कोई गलती करता था या कोई काम करता था तो पूरे गांव को सज़ा मिलती थी। तो ये वफाकी हुकूमत या वफाकी रजीम मैं कहता हूँ, ये खैबर पख्तूनख्वा के गयूर लोगों को बदला ले रही है हमसे, केपी के लोगों से, कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब केपी के अवाम की दिलों की धड़कन है और ये वहाँ पे उन लोगों से बदला ले रहे हैं और इसलिए इन्होंने कोई रकम मुख्तस नहीं की आपके डेवलपमेंटल या PSDP में। आखिरी 3 चीज़ें कि एक मुल्क को तरक्की करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपको एक्सपोर्ट्स बैलेंस ऑफ ट्रेड जो आपका है वो आपका नेगेटिव में जा रहा है। दुआएं दें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को कि जिन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट उस वक्त मुतरादिफ कराया और उसके ज़रिए 8.5 लाख अकाउंट तकरीबन बने हैं और वो पैसा मुल्क के अंदर आ रहा है। एक दूसरा, पाकिस्तान से 34 लाख लोग जो हैं वो चले गए हैं, उसका भी मैंने आपको बताया। 48 अरब डॉलर उनके ज़रिए, एजेंट्स के ज़रिए चला गया। आपकी याददाश्त के लिए मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ। और आखिरी चीज़, मुल्क तब तरक्की कर सकेगा, इन्वेस्टमेंट ज़रा मुबादला मुल्क में तब आएगा जब मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। जिस वक्त पॉलिटिकल कायदीन, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, मियाँ महमूद रशीद साहब, इजाज़ चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, हसान नियाजी साहब, हमारे सारे जितने असीरान हैं उनको रिहा किया जाएगा, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जितने के जितने केसेस हैं वो सब के सब बोगस केसेस हैं। और मैंने कौमी असम्बली में अपने 9 मई के शोहदा के नाम भी लिए, उस पर ज़िले शाह साहब का भी लिया और आपके 25 नवंबर और 26 नवंबर के हमारे जो शोहदा थे डी चौक में, उनका भी नाम लिया। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि जो मैंने फिगर्स बताई अफराद ज़र की, मैंने खुला चैलेंज किया है कौमी असम्बली के फ्लोर पे, 2 बार मैंने दोहराया है कि ये प्राइस लिस्ट लेके जो रिजीम के MNAs हुकूमती बैठे हुए हैं वो अपने किसी भी बाज़ार में चले जाएं, वो अपनी हुकूमती प्राइस लिस्ट जो ये बयान हो बड़े बड़े दावे करते हैं, जी महंगाई कम हो गई है, मैंने कहा आप भी उधर आ जाएं अकेले और मैं भी आ जाता हूँ और कैमरे के साथी आ जाएंगे प्रेस के, और हम लोग आवाम से ज़रा पूछते हैं कि जो कीमतें बताई जा रही हैं, मैं वो रिपीट नहीं करता हूँ, पर जितनी आपकी अशिया खुर्द नोश की कीमतें हैं वो तकरीबन 100%, 115%, 150%, 70% इन पिछले 3 सालों में इस तरह बढ़ी हैं। तो कौन सी महंगाई कम हो गई है? टेक्निकली मतलब हमें चकमा देने की कोशिश नहीं कर रही हैं, करें ये हुकूमत, ये बजट ही लेला बजट, हुकूमत लेलों की हुकूमत, इनमें दमखम है ही नहीं कोई एक्शन लेने का। और आखिर में मैंने यही बात कही कि इस मुल्क को इस भंवर से, इस क्राइसिस से निकालना है तो उसके लिए लाजिम है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाहर आएँ। बहुत शुक्रिया। मैं इसमें